مند اور محتاج لوگوں کی ایک فہرست بنا کے دیجئے اور مجھے مہیا کیجئے تاکہ ہم بیت المال سے ساتھ مدد کر سکیں، ضرورت مندوں کی مدد کر سکیں۔ انہوں نے جو وہاں بیٹھے بیٹھے لسٹ بنائی اور فہرست مرتب کی تو اس میں ایک نام حضرت سعید ابن عامر جمحی کا بھی لکھا۔ انہوں نے فاروق نے پوچھا کہ یہ جو نام ہے کیا یہ آپ کا جو والی ہے اس کا نام ہے جو آپ کا حاکم بنا کے بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا بالکل جی یہ اسی کا نام ہے، لیکن ہمارے مساکین اور غرباء کی فہرست میں سر فہرست ہے۔ ڈائریکٹ لا کے دیکھی ٹی وی میں ہم نے جو تحقیق کی ہے ان کے گھروں میں فاقے ہیں، ان کے گھر کی حالت اور ان کی مالی حالت مساکین کی حالت ہے، تو یہ ہمارے مستحقین میں شامل ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار کی ایک تھیلی یہ ان کو حوالے کی کہ آپ جب پہنچ جائیں تو یہ دارالخلافے کی طرف سے، بیت المال کی طرف سے، ہماری طرف سے یہ ان کو دیجئے تاکہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ جب یہ تھیلی لے کر یہ لوگ پہنچے اور سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دیا اور یہ تھیلا دیا، ان کو رقم دی، تو اس کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھر میں ان کی اہلیہ اور ان کی بیوی نے پوچھا، یہ گھر آئے تھے لوگ لینے کے لیے، باتیں سن رہی تھی، اس نے وہاں سے آواز دی کہ آپ نے انا للہ پڑھا، کیا امیر المومنین کا انتقال ہو چکا ہے؟ اس نے جواب نہیں ایسا ہوا ہے۔ پھر پوچھا کیا کسی سریے میں اور کسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں، اس سے بھی بڑا حادثہ ہوا ہے، اور وہ بڑا حادثہ یہ ہے کہ میرے گھر میں درہم اور دینار داخل ہوئے ہیں، شاید میری آخرت کو برباد کر دیں، شاید امکان ہے۔ تو یہ حادثہ ہے بہت بڑا۔ اس کی بیوی نے جواب دیا کہ یہ تو بڑا سیدھا مسئلہ ہے، سمپل ہے، آسان بات ہے، اس کو آپ استعمال نہ کریں، اسی مال کو اور انہی دراہم کو یہاں تقسیم کریں حاجت مندوں میں۔ انہوں نے کہا بالکل مجھے یہ مشورہ پسند ہے۔ اسی جگہ اس کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا اس مال کو، اور وہاں مساکین اور خصوصاً جو شہداء کے بچے تھے ان میں تقسیم کر دیا، وہی بیٹھے بیٹھے ان کے درمیان تقسیم کیا۔ یہ ہے حضرت سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس علاقے کے خلیفہ ہے، والی ہے، اور یہ زہد کی وہ مثال ہے، رہبانیت نہیں ہے، زہد ہے۔ طویل واقعہ ہے، صحابہ کی سیرت کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، ان کے واقعات کو بھی پڑھنا چاہیے۔ کچھ عرصے بعد امیر المومنین نے خود دورہ کیا تھا اس علاقے کا، حمص کے علاقے کا، پوچھا تھا لوگوں سے کوئی شکایت ہے آپ کو؟ اپنے امیر سے تو بتا دیجیے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کئی شکایات ہے، ایک شکایت یہ ہے اسی امیر سے کہ رات کو یہ باہر نہیں جاتے گھر سے، جب یہ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو پھر نکالنا جو ہے اس کے لیے یہ باہر بالعموم نہیں نکلتے عام طور پر۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، پہلے دعا کی کہ اے اللہ، حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو میرا گمان تھا اس گمان کو سچ فرما، اور اس گمان میں کہیں مجھ سے غلطی صادر نہ ہو جائے، یہ جواب مجھے صحیح سے ٹھیک دے دیں۔ اس نے جواب دیا کہ امیر المومنین یہ تو ایک پرسنل اور شخصی میرا معاملہ ہے، آپ نہ پوچھے تو بہتر ہے۔ نہیں، یہ تو شکایت ہوئی ہے، جواب دیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے دن کا جو وقت ہے وہ رعایا کے لیے وقف کر دیا ہے، اور رات کا وقت میں نے رب العالمین کے لیے وقف کر دیا ہے، مجھے وقت نہیں ملتا، اور میرے اوپر تو میرے رب کا بھی حق ہے، اضافی نوافل کے لیے، عبادات کے لیے، تلاوت کے لیے مجھے وقت نہیں ملتا، جن کو مصروف رہتا ہوں رعایا کے کاموں میں، وہ بھی فرض ہے، وہ بھی لازم ہے۔ تو دوسری شکایت کیا ہے؟ کہتے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ ایسا بھی دن آتا ہے کہ یہ نماز پڑھ کے جب چلے جاتے ہیں تو گھر سے ذرا دیر سے نکلتے ہیں، دن کے وقت ذرا دیر سے نکلتے ہیں، تاخیر سے نکلتے ہیں۔ پوچھا اس کا جواب کیا ہے؟
جواب دیا جب آپ نے پوچھا ہے امیر المومنین ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے پاس کپڑوں کا پہننے کے کپڑوں کا ایک جوڑا ہے، اس کو دھوتا ہوں خود گھر میں اور پھر میں انتظار کرتا ہوں کہ وہ سوکھ جائے اور سوکھنے کے بعد پہن کر اسی جوڑے میں واپس نکلتا ہوں باہر۔ میرے پاس اضافی کوئی کپڑوں کا جوڑا نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں۔ یہ ہے جواب۔ کئی سوالات ہیں، بہرحال آخر میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، حمد بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور عمر فاروق کو ایسے ساتھیوں سے نوازا ہے۔ ایک اور صحابی ہے، اس کا نام ہے حضرت عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے موقع پر اس صحابی کو بھی اسی حمص اور شام کے علاقے میں والی بنا کر بھیجا گیا۔ وہاں جب بھیجا گیا تو جب 1 سال کا عرصہ گزرا، بیت المال کے لیے اور دارالخلافے میں کوئی وہاں سے بیت المال کے لیے کوئی مال اور کوئی زکوٰۃ اور اس قسم کی جو کلیکشن ہوتی ہیں وہاں سے کچھ حصہ نہیں آیا بیت المال میں اور دارالخلافے میں، سینٹر میں، مرکز میں۔ تو اس نے ان کو بلایا کہ جی آ کے مجھے جواب دے کہ آپ کے پاس ہمارے بیت المال کے لیے کیا ہے، یہاں کے لیے بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے جو زائد ہو اس علاقے کی ضرورت سے۔ سفر کر کے جب داخل ہوئے دارالخلافہ پہنچے تو اس کے جسم پر اور اس کے اوپر سفر کے آثار تھے نمایاں، ضعف تھا، سفر کے آثار تھے، کمزوری تھی، اور اس کے ہاتھ میں روایات میں آتا ہے 2 یا 3 چیزوں کی پوری زادراہ تھی اس کے پاس، ایک عصا اور ایک برتن پیالہ جو پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اور اس سے وضو کا بھی کام لیا جاتا تھا، اور ایک کوئی چٹائی جس پہ نماز بھی پڑھا جاتا تھا اور جس پہ سونے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، آرام کرنے کے لیے۔ جب یہ داخل ہوئے تو ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ آپ کی کیا حالت ہے، آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں تو آپ کے لیے سواری کا کوئی انتظام نہیں تھا؟ اس نے جواب دیا کہ ان لوگوں نے مجھے پیشکش نہیں کیا اور آپ نے بلایا تھا تو میں آپ کی طرف آیا ہوں اور اس حالت میں پہنچا ہوں۔ اچھا آپ پہنچے تو ہیں لیکن کیا لائے ہیں ساتھ؟ میں نے تو اس لیے بلایا ہے کہ بیت المال کے لیے کیا ہے؟ بیت المال کا نہیں، وہ انہوں نے سادہ سوال کیا، پھر بعد میں وضاحت کی کہ ساتھ کیا لائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ساتھ یہ 3 چیزیں لایا ہوں، یہ لوٹا ہے، میرا برتن ہے، یہ عصا۔ کہتے اس کی بات نہیں کر رہا، بیت المال کے لیے۔ اس نے کہا ہاں، وہاں پہنچ کر میں نے وہاں مشورہ کیا اصحاب العلم سے، صحابہ سے، اور جو بھی کلیکشن ہوتی تھی وہ میں وہاں کے مساکین میں اور فقراء میں اور محتاجوں میں اور بیواؤں میں اور شہداء کے بچوں میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ کوئی نہیں ہے، وہی پہ وہاں تقسیم ہوتی تھی، اگر بچتی تو میں لے آتا۔ یہ جواب دیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات پہ اطمینان بھی کرتا ہوں، میں شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ ایسے مخلصین ساتھی ہوئے مجھے نصیب ہے، اور میں آپ کو دوبارہ بھیجنا چاہتا ہوں، بلایا تو ہے لیکن اب آپ واپس چلے جائیں۔ اس نے کہا جی امیر المومنین، میری ایک درخواست ہے کہ آپ کسی اور کو بھیج دیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں مدینے کے مضافات میں یہ زندگی کے باقی ایام وہاں گزار سکوں۔ اس کام کے لیے میری درخواست ہے کسی اور کو بھیج دیں، میں درخواست کرتا ہوں۔ امیر المومنین نے اس کی درخواست قبول کی اور کہا ٹھیک ہے آپ رہیں۔ وہ مدینے کے مضافات میں رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی کو ان کے پاس بھیجا کہ آپ جا کے ان کے پاس کچھ عرصہ مہمان بن کر ٹھہرے اور وہاں یہ اندازہ کرے کہ اگر اس کے ہاں آپ کو کوئی مالی فراوانی نظر آئے، کوئی حالت اس کی بہتر نظر آئے تو آپ واپس آ جائیے، مجھے بتائیے، اور اگر وہاں پہ آپ کو افلاس اور غربت نظر آئے تو پھر اس وقت ان کو 100 درہم دیے تھے کہ یہ 100 درہم ہماری طرف سے وہاں دیجیے۔ یہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں چلے گئے
تو 3 دن کے لیے ان کے ہاں مہمان ٹھہرے. روزانہ اس کی ضیافت جو کی ایک روٹی سے ہوتی تھی، جو کی ایک روٹی سے اس مہمان کی ضیافت ہوتی تھی. جب یہ عرصہ گزرا تو اور صحابہ آئے اور حضرت حارث کو کہا کہ جی آپ اس کے بعد یہ مزید دن آپ ہمارے پاس مہمان بن کر ٹھہرے، ان کے گھر کی بجائے ہمارے گھروں میں آپ آئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک جو کی روٹی سے آپ کی ضیافت ہوتی ہے، یہی جو کی ایک روٹی ان کے گھر میں پکتی ہے ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے، تو یہی ان کا رزق ہے. اور یہ آپ کو دیتے ہیں تو ان کے گھر میں تو فاقے ہیں، تو آپ یہ باقی دن جو ہے ہمارے پاس ٹھہرے. سمجھ گئے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غربت ہے، افلاس ہے، تو وہ 100 درہم کی تھیلی ان کو دے دی. انہوں نے انکار کیا کہ جی میری بالکل حالت ٹھیک ہے، یہ آپ دے دے واپس بیت المال میں. مجھے حکم یہ ملا ہے کہ آپ کے پاس چھوڑ دوں. ان کے پاس وہ رقم چھوڑ دی اور واپس آئے. جب واپس پہنچے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس رقم کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے. جواب دیا کہ مجھے یقین نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اس نے وہ رقم استعمال نہیں کی ہوگی، وہ رقم اس نے خرچ کی ہوگی فقراء پہ اور غرباء پہ. عمر فاروق نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس بلاؤ، پیغام بھیجو کہ میں ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کے لیے آ جائے. وہ ملاقات کے لیے جب آئے ان کے پاس تو عمر فاروق نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو رقم میں نے بھیجی تھی اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے. جواب دیا کہ آپ رقم بھی بیچتے ہیں اور اس کے بعد سوال بھی کرتے ہیں، کیا کیا ہے آپ نے؟ نہ پوچھے تو بہتر ہے، بس آپ نے دے دیا اور جو کچھ بھی کیا ہے وہ میں نے کر دیا. کہتے نہیں مجھے جواب دو. جواب دیا کہ میں نے وہ رقم اس دن کے لیے رکھی ہے کہ جس دن مال اور بنون کسی کے کام نہیں آئیں گے. اس دن کے لیے میں نے ذخیرہ کر دیا ہے کہ جس دن بیٹے اور مال اور جائیداد کسی کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور فرمایا وَدَدْتُ لَوْ أَنَّ لِي مِثْلَ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ أَسْتَعِينُ بِهِمْ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ. خواہش ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ کاش میرے پاس حضرت سعد ابن عمیر کی طرح کے ساتھی ہوتے کہ جن کے ذریعے میں مسلمانوں کے معاملات کو چلا سکتا. اور میں شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ایسے ساتھی مجھے نصیب کیے. حضرات یہ میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، کئی مثالیں ہیں صحابہ کی پوری زندگی بھری پڑی ہے. رہبانیت اس کے اندر نہیں ہے لیکن اس کے اندر زہد موجود ہے. رہبانیت اس کے اندر نہیں ہے لیکن زہد اس کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم